سیانے ماندہ ساکھ جہانوں وکھرا کہہ گئے لوگ سیانے ماندہ رتبہ کی یہ سجنوں ماندہ رتبہ کی یہ سجنوں سونا اللہ ہی جانے میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں آخری شعر میری حاضری مکمل کہ جو بھی مینو جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا جو بھی مینو جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا جو بھی مینو جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ایویں نہیں میں کہندا پھردا ایویں نہیں میں کہندا پھردا ماواں ٹھنڈیاں چھاواں میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں کلیاں چھڈ کے ٹر گئی ہے کلیاں چھڈ کے ٹر گئی ہے میرے سر وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا آواز تھوڑی کھولو ہے جی حضرات محترم اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جو پررحمت مقام میں اس وقت تسا احباب دے پیش خدمت کیتا قبل اس دے
کہ میں ان آیات دے تحت کچھ معروضات اور گزارشات تواڈے پیش خدمت کرا۔ وقت دی نزاکت دے پیش نظر میں کسی تمہید اور تطویل دی طرف نہیں جانا چاہتا۔ حسب عادت ایک بات تساڈے گوش گزار کر لینا مناسب سمجھنا کہ جد تلک تانوں اس مقام تے بیٹھن دی توفیق نصیب ہوئے اونی دیر تک جاگ کے بیٹھنا ہمدن اور سراپا گوش بن کے اج رب دا قرآن سننا اور مدینے والے مصطفیٰ علیہ السلام دا سچا فرمان سننا۔ میرے بھائیوں اور پیارے ساتھیوں، میرے بڑے ہی محترم بھائی محمد خرم شہزاد صاحب، انہاں دا حکم سی کہ یزدانی صاحب شان رسالت بیان کریا جے تے کسے نو کچھ نہ آکھیا جے۔ میں آکھیا جی ٹھیک ہے انشاءاللہ الرحمن، میں کسے نو کچھ نہیں آندا، کیونکہ میں جتھے جانا لڑائی پہ جاندی ہے، لیکن اگر سمجھا جائے تو لڑائی میرے جاننا نہیں پیندی یا سنانا پیندی ہے۔ اگر اے سمجھ آ جائے تے کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے کہنا لڑائی پیندی، بولو ڈرنا نہیں انشاءاللہ۔ آج جنی دیر تک بیٹھے ہو نا اونی دیر تک شیر بن کے بیٹھنا ہے انشاءاللہ۔ وہابی شیر نے رب دی توحید دے، وہابی شیر نے نبی دی سنت دے، تے ڈرن دی لوڑ، وہ شیراں بھی نبی دا احترام کیتا ہے، ادب کیتا ہے۔ تے گج کے بولو کہ قرآن اگر سمجھ آ جائے تو لڑائی پیندی نہیں پیندی۔ انشاءاللہ الرحمن بڑے ہی پیار دے نال، بڑے ہی محبت دے نال، بڑے اختصار دے نال 12 ربیع الاول تک جو کچھ ہوندا آیا ہے انہوں سامنے رکھ دیا ہویا انشاءاللہ الرحمن۔ کسے ڈھول ڈمکا کر لیا، کسے خسرے نچالے نے، کسے پنگڑے پا لے نے، کسے نے نان حلیم ونڈ لیا تے کسے نے بدانہ ونڈ لیا۔ تے انشاءاللہ الرحمن 12 تک جنیاں نجاستاں نے انشاءاللہ اج ساریاں روڑ کے جاواں گا۔ کہہ دیو انشاءاللہ۔ جیل وچ میں جانا ہے، تسی جانا، تسی پیچھے بھی نہیں آنا انشاءاللہ، مینوں پتہ ہے، لیکن بولو ساریاں نجاستاں انشاءاللہ قرآن دی بارش ہوئے گی تے نجاستاں ساریاں رڑ جان گیا انشاءاللہ۔ میرے بھائی اور میرے ساتھیوں، رب کائنات نے آمنہ دلال، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ درود دی انج چھل پی جائے تواڈے مجمع دے اندر جویں سمندر چ پانی دی چھل پیندی ہے۔ محمد صلی اللہ، جھوٹے گرم بہتے نے تے وہابی ٹھنڈے بہتے نے۔ محمد ذرا قریب آ جاؤ، ادھر آ جاؤ ماشاءاللہ، قریب آؤ ذرا اٹھ کے ادھر۔ آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ نبی تک رب کائنات نے کسے نبی نو اینا مقام شان تے عظمت عطا نہیں کی تھی جنی آمنہ دے لال علیہ السلام نو عطا کی تھی۔ تے آقا دا ادب کیے، احترام کیے، آقا دی عزت قدر کیے۔ 12 دا جلوس منا لینا آقا دا احترام نہیں، اے آقا دی قدر نہیں، عزت نہیں۔
ویخ ذرا اج میں دساں گا انشاءاللہ الرحمن کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی قدر کنے کیتی ہے، عزت احترام ادب کنے کیتا ہے تے بے ادبی کنے کیتی ہے۔ ویخ ذرا گلاں لمبیاں نہ ہو جان، میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نو رب نے زندگی دے اندر 3 بیٹے تے 4 بیٹیاں عطا کیتیاں۔ کنیاں بیٹیاں؟ 4 بیٹیاں عطا کیتیاں تے بیٹیاں جوان ہوئیاں، کاروبار والیاں بڑیاں، شادیاں ہوئیاں تے بیٹے رب العالمین نے بچپن دے اندر ہی دے کے تے واپس لے لے۔ تے مشرکین مکہ آئے نا تے کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پتر تیرے فوت ہو گئے نے، نعوذ باللہ یہ مر گئے نے، تے ایک ویلا آئے گا تو ہی مر جائے گا تے تیرا نام و نشان مٹ جائے گا۔ آنکھوں معاذ اللہ، توبہ اللہ میری توبہ۔ اے تانا مل گیا پیغمبر نو تے زخم تے اگے ہی ہرے سن، دکھیارے نو ہور دکھی کر دیتا۔ آواز آندی ہے سونیا تو نہ گھبرا، نام و نشان تیرا نہیں مٹے گا، انشاءاللہ انہاں دا مٹ جائے گا۔ تے رب نے آکھیا سونیا تو چپ کر، تیری جگہ تے میں رب جو ہے وہ جواب دین والا، جے تینوں رحمت للعالمین بنایا تے سونیا تیری انہاں دی گل دا جواب میں آپ پہ ہی دے لواں گا۔ آواز آندی ہے انا اعطیناک الکوثر، گج کے ذرا اور اچھی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، انا اعطیناک الکوثر۔ قاری صاحب جدو لفظ انا آئے نا تے اللہ نے جدو کسے خاص گل دا تذکرہ فرمانا ہوئے، جدو اہم بات دا تذکرہ کرنا ہوئے تے انہوں لفظ انا دے نال شروع کرتے نے۔ بولو کا دے نال شروع کرتے نے؟ لفظ انا دے نال۔ ویکھ لے ذرا میرے برادر فیصل آبادیہ، قرآن پاک نو اتاریا ہے نا کہ رب نے کی آکھیا؟ آواز ہوندی ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ گج کے ذرا کہہ دیو سبحان اللہ، اور قرآن سن کے تڑپ کے گرج کے سبحان اللہ کیا کرو۔ لوگاں 12 ربیع الاول تے نچ دیاں ٹپ دیاں بھنگڑے پاندیاں شرم نہیں کھادی تے تسی قرآن سن کے شرم کرنی نہیں کرنی انشاءاللہ۔ ویکھ لا میرے برادر، آواز ہوندی ہے انا نحن نزلنا الذکر، اے لفظ انا آیا ہے، پیغمبر دی حفاظت دا ذمہ رب نے چکیا ہے۔ رب ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا، او بیت اللہ دی حفاظت دا ذمہ رب نے چکیا ہے، قرآن دی حفاظت دا ذمہ رب نے چکیا ہے۔ جس رات وچ قرآن اتاریا ہے اس رات دی حفاظت دا ذمہ بھی رب نے عرشاں تو چکیا ہے۔ آواز ہوندی ہے انا نحن نزلنا الذکر۔ کی سمجھتے ہو کہ یزدانی شہید ہو گیا ہے تے انہاں نو وہابیاں نے جدوں مرضی دل کرے گانا کڈ لو، 12 نو کڈ لو، 10 محرم نو کڈ لو، کیوں جی انجی ہے گاڑی صاحب؟ اوے ذرا سن قرآن، یزدانی شہید دے پروانے دیوانے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، اور یزدانی دے روحانی بیٹے زندہ نے اور قیامت تک آندے رہن گے۔ رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا قیامت تک یزدانی دے بیٹے آندے رہن گے، تیرے شرک و بدعتیاں تجیاں اڑاندے رہن گے انشاءاللہ۔ ویکھ لے ذرا رب دا قرآن، آواز ہوندی ہے انا نحن نزلنا الذکر۔ اللہ میرے یزدانی دی قبر نو منور فرما، اللہ میرے یزدانی دی قبر نو روشن فرما۔
آواز ہوندی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ لفظ انہا آیا ہے ربا ایک قرآن تو اتاریا تے کس رات میں اتاریا ہے۔ پھر آواز ہوندی ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ۔ ربا ایک قرآن تو اتاریا تے کڑے شہر میں اتاریا اور ویکھلا پھر لفظ انہا آیا ہے۔ آواز ہوندی ہے اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ ایک قرآن تو کہڑے پیغمبر تے اتاری آئی۔ پھر آواز ہوندی ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ میرے مصطفیٰ دی عزت ادب احترام میرے برادرہ دیکھ لے کافرہ تانا ماریا تے رب فرماندے نے میرے سونیا تو چپ رہا اِلَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ کل کوثر مفسرین نے لکھے ہے اے دے تو مراد ہے کہ سونیا سن لے اے بھی سن لین تو بھی سن لے قیامت تک واسطے تینوں تیرے اپنے بیٹے تے فوت ہو گئے نے تانا اینا ماریا ظالمہ نے سونیا گل سن لے قیامت دیاں دیواراں تک واسطے تینوں تیری روحانی امت تینوں تیری روحانی اولاد عطا کر دیتی ہے ایک قیامت تک آندی رہے گی تے تیرے تے درود و سلام دا نذرانہ پیش کر دی رہے گی۔ اینا دے تانیاں تے نہ جا سونیا نام و نشان انہاں دا مٹا دیا گا۔ جاؤ جا کے تفسیر نو پڑھ اور 12 ربیع الاول تے ابو لہب دا نام لے کے جلوس منان والیا رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا جا قرآن دا مطالعہ کر اور جو انہیں خوشی منائی انہیں منائی نہیں بولو منائی اکھے جی جہنم دے اندر چلو خیر گلاں بہت ہی نہ ہو جان خورم بھائی نے منع کیتا ہے لیکن یزدانی نہیں رہندا پھر چلو خیر انہیں خوشی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی منانی سی تے کلمہ پڑھ کے مناندا نماز پڑھ کے مناندا روزہ رکھ کے بخاندا جہاد لڑ کے بخاندا رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا او تباہ و برباد نہ ہوندا میدان جنگ شہید ہوندا اوے ابو لہب میدان جنگ شہید ہوندا تبت یدا ابی لہب و تب رب نے برباد کیتا ہے پر میرے آقا دی عزت قدر ادب احترام نو سمجھیا نہیں سمجھیا آپ ایک ذرا خدا دی قسم اٹھا کے کہنا اور میں تے کہا کرنا میرے آقا جے دنیا تے تشریف نہیں لے آئے اور نہیں آدم جے دنیا تے نہیں آئے میرے آقا دے ادب احترام عزت مقام دے چرچے ادو ہو رہے نے تسی کہنا دلیل دے دے دلیل سن لو تے اپنے کلیجے ٹھار لو آواز ہوندی ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ گج کے کہہ دے سبحان اللہ ثم جاءکم رسول اور لوگ قوالیاں سن کے آندے نے سبحان اللہ او قوالی سن کے گناہ کر کے سبحان اللہ آندے نے تسی قرآن سن کے تڑپ جایا کرو آپ ایک لحظہ آواز ہوندی ہے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بی ولتنصرن قال اقررتم واخذتم على
ذالکم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین۔ اوے میرے نبیوں، اے میرے آدم، اے میرے نوح، اے میرے ذبیح اللہ، کلیم اللہ، سارے آ گئے ہو، اللہ جی آ گیا۔ فرمایا اے میرے نبیوں میرے نہ ایک وعدہ کر کے جاؤ۔ اللہ جی کی وعدہ ہے؟ فرمایا میرے نبیوں میں تانوں نبوتاں دے دیواں، شریعتاں دے دیواں، نبوتاں دا تاج تواڈے سر تے رکھ کے تانوں زمین تے بھیج دیواں۔ ایک آن والا آ جائے، امام الانبیاء ہے، حبیب خدا ہے، صدر اللہ ہے، شمس الضحیٰ ہے، بدر الدجا ہے، منبع رشد و ہدا ہے، والی بطحا ہے، محبوب کعبہ کوثر ہے، او ادنا ہے، او آمنہ دا در یتیم آ جائے تے کی سلوک کرو گے؟ اللہ جی تسی دسو اسی کی کرنا ہے؟ فرمایا ثم جاءکم رسول، کیا دے سبحان اللہ، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بی ولتنصرن۔ اے میرے نبیوں ایک آن والا آ جائے، آمنہ دا لال آ جائے، صدیق دا آقا آ جائے، عمر دا آقا آ جائے، عثمان دا آقا آ جائے، میرے علی دا آقا آ جائے تے او دے آن دے بعد تسی اپنیاں نبوتاں نہیں چلانیاں بلکہ آمنہ دے لال علیہ السلام دا تابعدار بن جانا ہے۔ اور جتھے نبیاں دی نہیں چل سکتی وہ بولو گج کے ذرا جواب دیو، اتھے اماماں دی چل سکتی گج کے بولو بھائی خاموش ہوئے، اتھے اماماں دی گل کیویں چلے جتھے نبیاں دی واہ چل دی اور نبیاں دی بھی نہیں چل دی؟ تسی نہیں سمجھے، خدا دی قسم اٹھا کے کہنا، اور میں تے کہا کرنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ادب احترام عزت قدر انسان نے ہی نہیں کیتی، پرندیاں بھی کیتی ہے، چرندیاں کیتی ہے، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے درندیاں بھی کیتی ہے۔ میرے آقا دا ادب کیتا ہے، احترام کیتا ہے، انسان نے ہی نہیں کیتا، جانوراں کیتا ہے، حیواناں کیتا ہے، چرندیاں بھی کیتا ہے، درندیاں بھی کیتا ہے۔ سن لے ذرا میرے برادر، ٹائم بڑا مختصر ہے، میں گل مکاواں۔ اللہ اللہ دے لے ذرا میرے آقا دا ایک صحابی سیدنا سفینہ کیا دیو رضی اللہ تعالی، جنہوں رب نے زبان عطا کیتی ہے، گج کے آکھو رضی اللہ تعالی، رضی اللہ تعالی عنہ۔ ساتھیاں نال جا رہے نے، لشکر دے نال جاندے نے پے تے راہ دے اندر بچھڑ گئے، قافلے نالوں بچھڑ گئے تے رستہ بھول گئے، رستہ بھول گئے تے چلدے چلدے جنگل دے وچ چلے جاندے نے۔ جنگل دے اندر پہنچے تے جدوں سامنے نظر ماری تے جنگل دا بادشاہ، اور شیر ہو نا تسی بھی، وہاں بھی شیر نے الحمدللہ، جنگل دا بادشاہ لگا ہوندا ہے، دھاڑدا ہوندا ہے، چنگاڑدا ہوندا ہے صحابی نو ویکھ کے کھان واسطے، حملہ کرن واسطے۔ تے جدوں صحابی دے کول پہنچدا ہے، سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول پہنچدا ہے تے فرماندے نے، او شیرا گل سن لے، حملہ کرن تو پہلا کان کھول لے تے اکھاں کھول کے ویکھ لے، انا اصحاب رسول اللہ۔ او شیرا گل سن لے، میں نبی دے صحابیاں چوں ایک صحابی ہوں، میں آقا دا لاڈلا ہوں تے آقا دے یاراں چوں یار ہوں۔ او خدا دی قسم اٹھا کے کہنا، او شیر نے جدوں ایک گل سنی تے بجائے حملہ کرن دے اپنا سر قدماں چ سٹ دیندا۔ اے میرے آقا دی ادب احترام، تو بارہ نو کر احترام، تو کٹ جلوس، اللہ میری توبہ، نبی دا جلوس، آکھو توبہ میری یا اللہ، کہہ دیو تسی استغفر اللہ۔ اے اج لڑائی ہو پے نا کسے دی لڑائی تے ایک دوجے نو جا کے آندا ہے، اور میں فلانے دا جلوس کڈ آیا مار مار کے، کیوں جی کہندے ہو کہ نہیں؟ ایمان نہ دسیا جے، جھوٹ نہ بولیا جے، کہندے ہو نا؟ او ظالماں، اپنا جلوس کڑوا، بولو اپنا، گج کے بولو، تانوں کوئی نہیں کھڑدا انشاءاللہ، کوئی گل نہیں۔ چوتھی باری میں اتوں شاید میرا خیال ہے چل جاواں گا، کوئی گل نہیں، پریشان نہ ہو۔ اے اپنا
نہ کڑوا, خدا دی قسم ہے نبی دا جلوس نہ کڈ, نہ بے ادبی کر, نبی دا احترام عزت قدر قائم رکھ. میرے برادر رجے بھی نہیں سمجھے, حاضر آقا دی شان تے عظمت سن, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی, پھر وہابیاں دے پیر دا معجزہ بھی سن لے, سنا دیا. ہائے 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 صدقے قربان جاوا. میرے آقا جا رہے نے, ہجرت دا سفر ہے, بولو ہجرت دا, گج کے بولو ہجرت دا سفر ہے. ابو بکر صدیق نال نے, میرے آقا جا رہے نے چلتے جا رہے نے, تے کچھ دور پہنچے, راہ دے وچ بھوک لگدی ہے, پیاس لگدی ہے. آقا فرماندے نے ابو بکر جی اللہ دے رسول کی حکم ہے. فرمایا یار کچھ کھان پین واسطے ہے ہی, اوپر کچھ کھان پین واسطے ہے ہی نہیں یا رسول اللہ, کھجورا سن پانی سن وہ بھی مک گئے. ایسی آقا دا کلمہ پڑھ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ادب احترام کیوں کرنے آ, ساڈے تے فرض ہے. وہ معجزے اج دے ولیاں نو نہیں ملے, اللہ ذوالجلال دی قسم ہے نہ قیامت تک کسے نو مل سکن گے. میرے آقا فرماندے نے پیارے صدیق بھوک لگی ہے, پیاس لگی ہے. فرمایا سونیا کھجورا تے پانی مک گئے نے, ہن کھان واسطے کچھ بھی نہیں تے پین واسطے بھی کچھ بھی نہیں. آقا فرماندے نے ابو بکر او سامنے ایک کلی نظر آندی ہے, ہاں اللہ دے رسول آ رہی ہے. فرمایا جا کے دروازہ کھٹکھٹا, دروازہ کھٹکھٹایا. ایک وڈیری عمر دی بھائی مائی باہر آندی ہے, وڈیری عمر دی مائی باہر تشریف لے آندی ہے. تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے میرے آقا نال نے جاندے نے. میرے آقا فرماندے نے ابو بکر مائی نو آکھو کچھ کھان واسطے دے, کچھ پین واسطے دے, مسافر سفر کر رہے, بھوک لگی ہے, پیاس لگی ہے, اب پانی منگوایا. بھوک لگی ہے, پیاس لگی ہے, مائی نو آکھو کچھ کھان واسطے دے, کچھ پین واسطے دے. تے مائی آندی ہے وے پترو صدقے جاوا قربان جاوا, گھر دے اندر دے کھان واسطے چیز ہے ہی کوئی نہیں, تے بکریاں ساریاں میرا خامد لے گیا چران واسطے. تے آ ایک بکری بجی ہے سکی سڑی ماری کمزور لاچار بے بس, اے دودھ دیندی تسی تے بولو. میرے آقا فرماندے نے ابو بکر مائی نو آکھو اے بکری چون دی اجازت دے, بولو بکری چون دی. میرے آقا فرماندے نے ابو بکر انہاں نو مائی نو آکھو کہ بکری چون دی اجازت دے. مائی آندی ہے صدقے جاواں قربان جاواں, ایڈے سونے چہرے تے گلا کیویں دیاں بھولیاں بھالیاں کردے ہو بھائی. میں آنی ہاں بکری دودھ نہیں دیندی تے تسی آندے ہو چون دی اجازت دے, میں تانوں کیویں اجازت دے دواں. میرے آقا فرماندے نے ابو بکر مائی نو آکھو تو چون دی اجازت دے. تے مائی نو کی پتہ ہے, او مائی نو کی پتہ ہے یہ 12 ربیع الاول آ گیا ہے. مائی نو کی پتہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اور مائی نو کی پتہ رحمت آ گئی نے. میرے آقا فرماتے ہیں ابو بکر مائی نو آکھو چون دی اجازت دے. مائی انکار کر رہی ہے, میرے آقا اصرار کر رہے نے, حالانکہ مائی آندی ہے چنگا جاؤ چولو, چنگا جاؤ. مائی آکھے ہمیں زچ پہے نے چکی نکلنا ہے. اللہ اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جگے ہوئے, خدا دی قسم اٹھا کے کہنا اور رب ذوالجلال دی قسم ہے جدے قبضہ قدرت چ میری جان ہے. میرے آقا نے بکری دے تھڑا نو ہاتھ لایا, حوانہ دودھ ہو گیا. آ ویکھ لے کرامت ساڈے پیر دی, ساڈے مرشد دی کرامت ویکھ لے. اور خدا دی قسم اٹھا کے کہنا اور لوگاں کو بیان کرنے واسطے اولیاء, کوئی جیلم بیٹھا ہے, کوئی ملتان, کوئی اجمیر, کوئی علی پور, کوئی جناب فلانا, کوئی فلانا. وہ اسی انہاں نو نہیں من دے اس طریقے نہ جداں تو مننا ہے. رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا قیامت تک انج دے آندے رہن گے, لیکن میرے آقا دے مرتبے نو نہیں پا سکتے انشاءاللہ.
میرے آقا نے بکری دے تھڑا نو ہاتھ لایا، حوالہ دودھ نال پر گیا۔ صدقے قربان جاواں، اہل حدیثو اگلی گل سن لو، میرے آقا فرماتے نے مائی لیا برتن، مائی نے سمجھیا کہ کھچیاں کوئی تار نکل آئی ہوئے گی، ایویں بس زچ پائے سن۔ مائی نا اینی کی کولی نکی جی بزرگوں نکی جی کولی لے کے آتی ہے، چھوٹی جی کولی، مائی چھوٹی جی نکی جی کولی لے کے آئی تے دودھ نال پر گئی، بولو دودھ نال پر گئی۔ ہائے ہائے، میرے آقا فرماتے نے مائی ہور لیا برتن، مائی نے گلاس لیا وہ بھی پر گیا، مائی ہور لیا برتن، کر دے سارے برتن پر گئے، پر بکری دے حوانے جو دودھ مکیا۔ گج کے بولو تے صدقے قربان جاواں، سب تو پہلے مائی نو پلایا، پھر میرے پیارے صدیق نے پیتا، پھر اخیر تے میرے آقا نے پیتا۔ وہ لبنا انج دا پیر ایتھے سارا کھا کے نا سارا تے ہڈیاں بچ جانتے وہ مریداں واسطے تبرک، اور نہ کریا کر انج۔ رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا اوے قرآن دی بھی توہین ہے، میرے آقا دی بھی توہین ہے۔ غیر مسلم توہین کرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی، اسی تے ملک پاکستان سر تے چک لینے ہیں، تے جس گھر دے اندر رہندے نے جڑے جی او گستاخی کرن تے کی ہونا چاہیے؟ پھر حق بیان کرے یزدانی تے لوگ کہن ہاتھ تھوڑا رکھی، میں تھوڑا پڑی پھرنا، دسو میرے کو نظر آتا ہے میرے کو تھوڑا؟ لوگ گستاخی کرن تے یزدانی قرآن بھی نہ بیان کرے، اور بولو کر دے رواں گے انشاءاللہ، گج کے کہو انشاءاللہ، ہاتھ کھڑے کر کے جان بھی قربان کرنی پئی نا قرآن واسطے، تے انشاءاللہ ساڈی جان تو گریز دے حاضر اسی انشاءاللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے میرے پیارے صدیق چلے گئے، جدو چلے گئے تے اس مائی دا نام ام معبد ہے، او دا خاوت واپس آندا ہے تے آگے ویندا ہے کہ بکری بھی دودھ نہ پری ہے تے گھر دے سارے برتن بھی ہائے 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 ہائے، تے اج دے پیر کسے دے گھر چ پیر پاؤن، ہاں مال بھی پیر صاحب دا تے گھر دے جی بھی پیر صاحب دے ہیں، تے ویکھ لے او خدا دی قسم اٹھا کے کہنا او جتھوں لنگدا رنگ لاندا گیا۔ او میرے آقا چلے جاندے نے، امے معبد دا خاوت ہوندا ہے، آگے بندہ حیران ہوندا ہے، پریشان ہوندا ہے، آندا نہیں میری گھر والی ہے دودھ کتھوں آیا؟ آندی ہے دو سونے دے چہرے والے آئے سن، صدقے قربان جاواں۔ آندا ہے پھر آندی ہے میں تے انہاں نوں آکھیا سی بکری دودھ نہیں دیندی، او تے ضد وچ پے گئے، میں آکھیا چنگا جاؤ چولو تے آ دودھ نہ دودھ ہویا پیا۔ او ام معبد دا خاوت آندا ہے سن لے فیصلہ آبادی ہو اہل حدیثوں ذرا گل سن لو، یزدانی دی گل پلے بن کے لے جا، دل دیاں تختیاں دماغ دیاں پھٹیاں تے منعکس کر کے لے جا۔ او ام معبد دا خاوت آندا ہے انہاں دا کوئی عطا پتا پوچھے کدھر نو گئے سن؟ آخے ادھر نو گئے سن، تے کوئی عطا پتا پوچھے کتھوں آئے سن؟ تے ام معبد آندی ہے بے سر دیا سائیاں عطا پتا کی پوچھ دی، انہاں دے چہرے ایڈے سونے سن میں تکدی رہ گئی۔ ہائے ہائے ہائے، اوے آئی ساڈا پیر جدی شان بیان کرن دی وجہ تو جیلے جانے ہیں، اور خدا دی قسم موت آ سکتی ہے، وہ جیلا گھر کہدا ہے وہ ساڈے سہریاں دا گھر ہے۔ بولو مینوں لگدا جی چوتھی واری بھی میں جاواں گا، جان دیو گے؟ او نہیں گھبرایا نہ کرو۔ میں ایک گل ہور کرنی چاہنا، او ذرا اخیر تے تھوڑی جی سن لو، پھر میں تانوں ایک مقام ہور سنا کے تے گل مکاواں۔ اج علماء نے قیادت چھڑ دیتی ہے، علماء اہل حدیث نے قیادت چھڑ دیتی ہے، پیسے نو ترجیح دیتی ہے۔ اور میرا اعلان ہے، ویڈیو بن رہی ہے، یہ نیٹ تے چڑھنی ہے، میرا اعلان ہے سریام، یزدانی نو پاکستان دے کسے شہر دے اندر بستی دے اندر کوچا نگری
جتھے دل کردا بلا لو، 1 روپیہ بھی نہیں انشاءاللہ لواں گا فی سبیل اللہ۔ او جے میں تینوں آقا دا فرمان وکھاواں سونیا، لوکاں دا پیسہ لٹن والے ہو، اگر میں تانوں آقا دا فرمان وکھاواں، رب دے قرآن چوں آیت کڈ کے وکھاواں، رب نے فرمایا ہے، میرے آقا نے فرمایا ہے، صاحب قرآن نے آکھیا ہے، قرآن نے آکھیا ہے، رب کعبہ دی قسم ہے، قرآن نو ویچو نا، میں وکھانا، وہ دا معاوضہ طے نہ کرو ہاں کسے مولوی نو فون ہونے ہی، میں بھابیاں دی گل کر رہا دوجیاں دی نہیں، کہ مولوی صاحب خطاب کرنا ہونا ہے، درس دین ہونا ہے، تے کنے پیسے لو گے؟ اگوں آکھن گے 25,000 روپیہ کر لیا جے۔ یہ دے نالوں چنگا ہے تو آپ سپیکر مسیح تک کھول کے تے آپ بہ کے تقریر کرنا ہے، اور تو انہاں دے گناہ دے شامل ہو رہے ہیں۔ کوئی اپنی خوشی نال، کوئی اپنی خوشی نال کوئی دے دے، جننے بھی جو خدمت کر دے اپنی خوشی نال، او معاوضے دے اندر نہیں، ریٹ طے کرن چ نہیں، لیکن جڑا ریٹ طے کر کے جانا، او بولو علماء دا کم، علماء دا کم نہیں۔ میرے بھائی میں دس رہا تھا، اب دیکھ لا ذرا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج تے گئے، بولو معراج تے، میرے آقا معراج تے گئے، 7 آسماناں دی سیر کی تھی، جنت ویکھی، دوزخ ویکھی، تے راتوں رات بولو واپس بھی دن چڑھیا نا۔ ابو جہل نال ملاقات ہوئی، او گل سنو غور دے نال، جنہ منیا انہاں منیا، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، تصدیق تو بغیر منیا، تے جنہ نہیں منیا اوے ابو جہل ورگے انہاں دے تہاڈا کی خیال ہے؟ ابو جہل نوں نہیں سی پتا، انہوں سارا ہی پتا سی، انہوں یہ بھی پتا سی کہ رب ایک ہے، انہوں یہ بھی پتا سی کہ میرا بھتیجا اللہ دا رسول ہے، با جان بوجھ کے کیس وڑ چھڑیا سارو، اج جدا اج وٹے نے کیس، پھر آندے نے یزدانی تتا بولدا نہ بولیا کر، کی کراں میں گالی کڈی ہے کسے نوں؟ ایمان نہ دسیا جے، اج جنی دیر سنیا رب دا قرآن سنیا، واز سنیا رب دا قرآن سنیا، تے دسو اے نہ سنائیے میرے بھائی، انہاں نوں بند کر کے رکھ دئیے گھراں دے اندر، کی کریے؟ آپ دیکھ لا ذرا، میرے آقا معراج تو واپس آئے، راتوں رات دن چڑھیا، ابو جہل نال ملاقات ہوئی، میرے آقا فرماندے نے ابو جہل گل سننا، میں راتوں رات آسماناں تے گیا، 7 آسماناں دی سیر کیتی، جنت ویکھی، دوزخ ویکھی، تے راتوں رات واپس بھی آ گیا۔ ابو جہل آندا ہے میں مندا، اور صادق امین آپ ہی آندا ہے نا، تے آندا ہے میں مندا نہیں مندا۔ ذرا گل نوٹ کرنے والی ہے، اور جنہیں منیا اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، اسی انہاں دا دامن اج بھی ہاتھ پھڑ کے بیٹھے ہیں، جنہیں نہیں منیا تو چل انہاں دے پیچھے۔ اب ویکھ ذرا، ابو جہل آندا ہے گل منن چ نہیں ہوندی، میں نہیں مندا، صدقے قربان جاواں، میرے آقا چلے گئے، تے ابو جہل بھی چلا گیا، تے راہ دے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال ملاقات ہوندی ہے، تے آندا ہے ابو جہل آندا ہے ابو بکر ایک گل تے دسنا، فرماندے نے پوچھ، آندا کوئی بندہ آکھے، کوئی لال ہے، کوئی بندہ آکھے میں جناب راتوں رات آسماناں تے گیا، 7 آسماناں دی سیر کیتی، جنت ویکھی ہے، دوزخ ویکھی ہے، تے راتوں رات میں واپس بھی آ گیا، یہ گل منن چاہندی؟ ابو جہل آندا ہے ابو بکر گل منن چاہندی اور نہیں آندی، تے سونیا ساڈی سمجھ 12 ربیع الاول نہیں آندی، ساڈی نہیں سمجھ آندی، کتھوں نہیں ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اس دن دا پتہ سی، بولو خبر سی، تو پھر لئی کتھوں؟ میرے سونے سن ذرا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے ابو جہل گل منن وچ تے نہیں آندی، پر اے دس تینوں آکھیا کنے میں؟ اے دا جواب مینوں دے دے۔ آندا ابو بکر تیرے یار محمد نے آکھیا صلی اللہ، تے ابو بکر دے الفاظ سن لے، فیصلہ باتی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آندے نے ابو بکر تیرے ایمان تو، تیری صداقت تو، تیرے اسلام تو، تیرے عقیدے، تیرے یقین تو ساری کائنات قربان کر دے وا۔ میرے پیارے ابو بکر آندے نے ابو جہل گل سن لے کن کھول کے، جے میرے محمد نے آکھیا تے ابو بکر نو تصدیق کرن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، ابو بکر نو تصدیق دی لوڑ ہی کوئی نہیں، ساری کائنات غلط ہو سکتی ہے، میرے محمد کی زبان نہیں غلط ہو سکتی۔
وہ اسی دی وہ دامن پھڑیا ہے جن نے پتھر کھادے جیلہ وچ گئے سکے پتے کھا کھا کے گزارے کیتے تے اسی تے کچھ بھی نہیں ہے سیالکوٹ نا سیالکوٹ دے شہر چ 3 دن میں اندر جناب انہوں نے بند کیتا مینوں یہی وجہ ہوندی ہے یزدانی نو بند کرن دی اور کی ہوندی ہے میں کہڑا کسی دی کٹھی بچی کھولی ہے آ قرآن سنا کے ہی جانا نا تے کوئی مسئلہ نہیں رب کعبہ دی قسم ہے قیامت دیاں دیواراں تک اوئے جیل دیاں سلاخاں ساڈے حوصلیاں نو پیوست نہیں کر سکدیاں انشاءاللہ گج کے بول لو تسی نہ ڈرو مولوی دا ہی نام آتا ہوں پرچے چ بھی آ مولوی آندا سی پیا تمہوں کوئی نہیں کچھ آندا او بولو انشاءاللہ گج کے بولو ذرا تہاڈی آواز جائے تو انڈیا تک جائے گج کے بولو انشاءاللہ اور میرے بھائی میرے برادر آ ویکھ لے ذرا اے ابو جال نے آکھیا میں نہیں مندا میرا ابو بکر آندا ابو جال گل سن لے تو نہیں مندا نہ من تیری جتی میری تیری گل میری جتی دے تھلے او جے میرے محمد نے آکھی ہے تے ابو بکر نو تصدیق کرن دی لوڑ ہی کوئی نہیں آئیو کل اوے کون ابو بکر خدا دی قسم ہے جدیاں گواہیاں رب تو اسمانہ تو دے وے او جدیاں گواہیاں رب اسمانہ تو دیندا ہے وجا بصدق وصدق بھی کیا دیو ہاں یہ ڈر نہیں لتا اجے بھی تہاڈا کوئی 4 تقریرا میریاں کراؤ انشاءاللہ سارا ہی ڈر لا دیا گا وجا بصدق وصدق بھی اولئک هم المتقون اوے آئی ویکھ لے میرے صدیق دیاں گواہیاں ایک دن دا وقت ہے ابو جہل نے نا انج ہاتھ دے اندر کینکر پھڑے نے اوے انہاں ظالماں نو کی پتا سی او خدا دی قسم اٹھا کے کہنا اوے انہاں نو پتا نہیں سی انجان سی او تے بے وقوف سن او جڑے صحابہ نو بے وقوف آندے سن او آپ بے وقوف سن او سونیا تو تے کلمہ پڑھیا تو انہیں تے کلمہ بھی نہیں سی پڑھیا تو او کلمہ پڑھن دے بغیر بے ادب سی تو کلمہ پڑھ کے بے ادب ہے کہتا ہے یزدانی نے کر لو جو کرنا دے کیوں شاہد بھائی ہیں اور خدا دی قسم اٹھا کے کہنا اب ایک ذرا ابو جہل آیا ہاتھ دے اندر کینکریاں پھڑیاں نے پتھر روڑے چھوٹے چھوٹے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آندا ہے آگے آندا ہے اے محمد صلی اللہ گج کے کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم آندا دس میرے ہاتھ دے اندر کی ہے ہائے 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 آندا دس میرے ہاتھ دے اندر کی ہے میرا آقا فرماتے نے ابو جہل گل سن لے او میں دساں یا تیرے ہاتھ دے اندر جڑی چیز ہے او بول کے دسے تے ابو جہل دی مٹھی وچ آواز آئی اشہد اللہ الہ نا 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 بڑے ٹھلے ہو ڈر کے نہیں گج کے طرح او کلمہ پڑھن دے بعد اگر تہانوں کو پڑھن آ جائے تو یزدانی دی ذمہ داری ہے کلمہ پڑھن دی وجہ تو تہانوں کوئی نہیں پڑھن ہوتا انشاءاللہ اور لا الہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد اللہ محمد عبدہ و رسولہ آواز آئی روڑا کلمہ پڑھ لیا پر ظالم نے پھر بھی منیا ہائے ہائے اور ویکھ لے خدا دی قسمیں نہ میرے ابو بکر نے تصدیق کی تھی نہ میرے عمر نے کی تھی نہ عثمان نے تصدیق کی تھی نہ علی نے تصدیق کی تھی اوے دور نہ جا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں بھی تصدیق میرے آقا دی کی تھی تے کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گئے اوے یا قد ادب احترام عزت قدر آ میرے برادر ویکھ لے ذرا خدا دی قسم اٹھا کے کہنا او ساڈے بابا جی قسم سام کہہ گئے آکھو رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ کہہ دیو آخری گل ذرا تانوں چند شعر سنا دیاں بابا جی دے تے آخر تے میں تانوں ایک صحابی دے اشعار سنانے نے جڑے انہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی شان دے اندر رکھے سن آ ویکھو ذرا بابا جی آندے نے محمد محمد پکاوندا چلا جا نہیں اجے نہیں آواز آئی کیا دے سبحان اللہ محمد محمد پگاؤندا چلا جا اے ہو گیت سمسام گاؤندا چلا جا او محمد پیارا بڑی شان والا بڑی شرم والا بڑی آن والا تو اس دی نعت سناؤندا چلا جا محمد محمد پگاؤندا چلا جا میرے بھائی میں دس رہا اب دیکھ لیا ذرا
میرے آقا دا ایک پروانہ، میرے آقا دا ایک سیاپی تے نام انہاں دا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما نے تے میرے آقا دا ایک پروانہ ہوندا ہے. آکھو سبحان اللہ. ذرا تسی بولتے رہو گے نا تو انشاءاللہ طبیعت میری بھی ٹھیک ہو جائے گی. تے اج پھر میں جلوس کڈن والا ہی طبیعت ٹھیک کرنی سی لیکن تھوڑی جی کیتی ہے انشاءاللہ کوئی نہیں. پھر کسی موقع تے صحیح جدوں اگلے سال موقع آیا تے انشاءاللہ. آکھو سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک صحابی آندا ہے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے یار حسان کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ. یار حسان سنیا ہے تو بڑے بڑے شعر پڑھنا ہے، بڑی بڑی شاعری کرنا ہے، بڑا بڑا کلام آنا ہے تو یار حسان کدی ساڈے بارے چ بھی کچھ کہہ دیا کر. ہائے ہائے صدقے قربان جاواں. تے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے انج کر کے حسان نو ممبر تے بٹھا دیتا. آکھو رضی اللہ تعالی. تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت قدر ادب احترام اور شان دے اندر سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے کی نے سن ذرا فیصلہ آبادیہ فرماندے نے وا احسان من کلم تارا گدو عین نہیں بولے وا احسان من کلم تارا گدو عین و اجمال من کلم دال دن نزاع و احسان من کلم تارا گدو عین و احسان من کلم تارا گدو عین و اجمال من کلم دال دن نزاع خلقتا مبران. فرماندے کی نے خلقتا مبرام من کل عیب خلقتا مبرام من کل عیب کأنک قد خلقتا کما تشاء. سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ. اوے اسی نعت پڑھنے ہیں، بولو نعت پڑھنے ہیں، آقا دی تعریف بیان کرنے ہیں، لیکن اللہ ذو الجلال دی قسم ہے تیرے ساڈے چ فرق ہے وے اور میرے برادر تیرے چ میرے چ فرق ہے وے. اور تو صدنا اے پیرا سنا دیا او تو صدنا اے پیرا فقیران دے ول میں صدنا وا جگہ دے پیران دے ول. اونچی کہو سبحان اللہ. میری طبیعت بھی کچھ ٹھیک ہوئے. اور تو صدنا اے پیرا فقیران دے ول میں صدنا وا جگہ دے پیران دے ول. اور تو صدنا اے سسی فیصلہ آبادیہ نوٹ کر لے. تو صدنا اے سسیاں تے ہیران دے ول میں صدنا وا بدر منیران دے ول. او تو صدنا اے سسیاں تے ہیران دے ول میں صدنا وا جگہ دے پیران دے ول. او میاں گل سن لے فیصلہ آبادیہ. تو صدنا اے تپلے قوالی دے ول میں صدنا مدینے دے والی دے ول. او تو صدنا اے قبرہ مزاراں دے ول میں صدنا زبیرہ بلالاں دے ول. او تو صدنا اے میرے برادر فیصلہ آبادیہ. او تو صدنا اے کوفے بغداداں دے ول میں صدنا مکے دے مدینے دے ول. آئی فرق میری تیری دعوت دے اندر میرے بھائی میرے برادر. پھر بھی میں بڑے پیار تے ادب نال بڑے احترام نہ کہنا چاہنا اے آقا دی عزت دا ثبوت دینا ہی، آقا دی قدر ادب احترام دا ثبوت دینا ہی تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی تعلیمات تے عمل کر. میرے آقا دے جڑی او عزت قدر قائم رکھ. 12 دا جلوس چھڑ دے.
بولو 12 دا جلوس ہے او دی وجہ سن لو نہ میرے صدیق نے کیتا نہ میرے عمر نے کیتا نہ میرے عثمان نے کیتا نہ میرے علی نے کیتا او میاں نہ میرے بلال نے کیتا نہ سعد سعید خبیب نے کیتا نہ عبد الرحمن بن عوف نے کیتا او میرے آقا دے 1.25 لاکھ صحابہ 1.5 لاکھ صحابہ دی جماعت نے نہیں کیتا او جے صحابیاں نہیں کیتا تے وہابیاں بھی کیتا تے قیامت تک کرنا نہیں کرنا انشاءاللہ. اللہ منو تے توانو عمل دی توفیق نصیب فرمائے. اللہ جننے بیمار نے سارے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ جو سنے ہیں اپنے قرآن اور نبی دے فرمان تے عمل دی توفیق نصیب فرما. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم و نحن علی ذالک من الشاہدین و الشاکرین والحمدللہ رب العالمین. سیانے ماندہ ساکھ جہانوں بکھرا کہہ گئے لوگ سیانے ماندہ رتبہ کیے سجنوں ماندہ رتبہ کیے سجنوں سونا اللہ ہی جانے میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں. آخری شعر میری حاضری مکمل کہ جو بھی مینو جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں جو بھی مینو جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں جو بھی مینو جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ایویں نہیں میں کہندا پھردا ایویں نہیں میں کہندا پھردا ماواں ٹھنڈیاں چھاواں میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں کلیاں چھڈ کے ٹر گئی کلیاں چھڈ کے ٹر گئی